حط تو اب اس کا اشارہ کر رہے ہیں کہ اس کا شعبے پر عطف ہے. عطف اس کا کس پر ہے؟ شعبے پر عطف ہے. تو معلومات کے نیچے سند ایک ہے. امام بخاری کے استاد مسدد ہیں، ان کے استاد یحییٰ ہیں، یحییٰ کے استاد پھر دو ہیں، ایک شعبہ ہے، دوسرا حسین معلم ہے. جی استاد کتنے بن گئے یحییٰ کے؟ ایک شعبہ ہو گیا، دوسرا حسین معلم. اچھا پھر ان دونوں کا استاد قتادہ ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں شعبہ روایت قتادہ سے ان سے بیان کر رہے ہیں، اور یہاں جو ہے حسین روایت تحدیث سے بیان کر رہے ہیں. قال حدثنا قتادہ تو، بس یہ فرق ہے. اس فرق کی وجہ سے دو سندوں کو الگ کر کے بیان کر لیا. بہرحال گویا کہ یہ بات دو سندوں کے ساتھ ہو گئی. آگے روایت پھر سند ایک بن جاتی ہے کہ دونوں لائنیں جا کر کے ملتی ہیں حضرت انس صحابی رسول کے اوپر. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی ایک آدمی تب تک مومن نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنی ذات کے لیے پسند کرے. مانا گویا کہ اپنے بھائی کو اپنی نفس اور اپنی ذات پہ جگہ، اپنی ذات کی جگہ پر رکھ کر کے پھر اسے برتا کرے. یعنی اگر میرے ساتھ کوئی اس قسم کا برتا کرتا تو میں اس کو پسند کرتا، اگر میں پسند نہیں کرتا ہوں تو پھر وہی کردار میں اپنے بھائی سے کیوں کر رہا ہوں. تو ہر آدمی اپنی مسلمان بھائی کو اپنا مقام دے دے. جیسے ہمارے کہتے ہیں کہ بھئی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بات کرو، یہ وہی انداز ہے کہ ہر بندے کو اپنی جگہ دے دو، پھر دیکھو کہ تمہارے ساتھ جو برتا جس کو تم پسند کرو اپنے بھائی کے ساتھ بھی وہی کرو. حتیٰ یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، حتیٰ کہ اپنے لیے پسند کرے وہ بات جو بھائی کے لیے پسند کرے، وہ بات جو اپنے نفس کے لیے پسند کرتا ہے. یہ ایمان ہے. اس میں تھوڑا ایک اشکال پیدا ہوتا ہے سدتی ہوئے. اس میں ایک اشکال ہوتا ہے کہ ویسے تو کافی ایسی چیزیں ہیں کہ آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے اس کو جلدی پسند کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر خوبصورت عورت سے شادی کرنی ہے تو آدمی کہے یار میں کروں، مجھے ملے تو اچھا ہے. اس طرح یہ ہے کہ کوئی اور چیزیں اور بھی ہیں، یا بہت بڑی دولت کا خزانہ ہے، آدمی کہتا ہے یار یہ مجھے ملے. تو پھر اس کا کیا مقصد؟ مقصد یہ ہے کہ عام طور جتنی بھی دنیا کے امور ہیں اکثر حالات میں ہر بات کے اندر اپنے بھائی کو ترجیح دے، بھائی کے لیے اسی کو پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرے. باقی اس میں کچھ مستثنیات بھی ہیں، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام محمود ہے. اب مقام محمود نبی کا خاصہ ہے. اب اس میں اللہ کے نبی یہ نہیں کہہ سکتے کہ یا اللہ یہ مقام محمود جو ہے کسی اور نبی کو دے دے، یا یہ مقام ہے محمود کسی میرے امتی کو دے دے. تو مقام محمود نبی اس کے ساتھ مخصوص ہے. یا یہ کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ یہ ہے کہ اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑی حکومت سلیمان علیہ السلام کو ملے، چنانچہ انہوں نے یہ دعا بھی مانگی رب حب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی. تو اس میں یہ شبہ نہیں کرنا چاہیے کہ اتنا بڑا مومن اور جو مومنوں کا سردار حضرت سلیمان علیہ السلام نبی من الانبیاء یہ کیسے فرما رہے ہیں کہ حکومت ایسی ہو کہ صرف میرے لیے ہو، ایسی کسی اور کے لیے نہ ہو. تو باقی بھائیوں کے لیے ایسی حکومت کو پسند نہیں کیا نا، لیکن یہ اللہ نے ان کو معلوم کرایا تھا کہ یہ آپ کا خاصہ ہے. لہٰذا انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ حکومت جو ہے جو آپ نے مجھے دی ہے نا کسی اور کو پھر نہیں دینا. حبلی ملک اللہ ینبغی لآدم من بعدی پھر کسی اور کے لیے مناسب نہ بنے. تو بہرحال اس قسم کی چیزیں اس ضابطے سے مستثنی بھی ہیں. اچھا یہ بات یہاں ختم ہو گئی. تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ اوپر جب حدیث میں یہ آیا کہ بھائی سے محبت ایمان ہے، بھائی سے محبت کیا ہے؟ ایمان ہے. تو پھر یہ بات دل میں آئی کہ بڑا بھائی تو اللہ کا نبی ہے. اگرچہ بریلوی ناراض ہوتے ہیں کہ بڑا بھائی کہہ دیا، تو بڑا بھائی نہ کہیں وہ چھوٹا بھائی کہیں. بڑا بھائی تو ہے نا امت کا سب سے بڑا بھائی، سب سے بڑا بھائی امت کا نبی ہوتا ہے. لہذا جب کہا نا کہ بھائی سے کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرو، تو اس مناسبت سے پھر امام بخاری یہ باب لے آئے کہ بھائیوں میں ایک بڑا بھائی رسول ہے، اس کا محبت بھی ایمان ہے. اس کی محبت بھی کیا ہے؟ فرمایا حب الرسول صلی اللہ علیہ وسلم من الایمان، کہ رسول کی محبت بھی ایمان ہے. اس میں وہی چاروں توجیہات چلیں گی.
جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ بھی ایمان کا تقاضا ہے، یا یہ کہ ایمان مرکب ہے، یا یہ کہ حصر نہیں ہے، یہ بھی ایمان کا جز ہے، وغیرہ وغیرہ جو پہلے عرض ہو چکا ہے۔ حدثنا ابو الیمانی قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو الزناد۔ ابو الزناد کا نام ہے عبد الرحمن بن ہرمز۔ ابو الزناد کنیے سے مشہور ہو گیا۔ یہ ہاشمی بھی آپ بھلی دیکھ سکتے ہیں، یہ ہے نا کہ ابو الزناد، یہ اچھا اس کا نام ہے عبداللہ بن زکوان۔ ابو الزناد کا نام ہے عبداللہ بن زکوان، باقی وہ ہے عبد الرحمن بن ہرمز، وہ آرج ہے، یعنی یہ روایت ابو الزناد بیان کرتے ہیں آرج سے۔ آرج میں نے تو لنگڑا نا، اب لنگڑا کو نام تو نہیں ہے، تو ابو الزناد کنیت ہے، تو ابو الزناد کا نام کیا ہوا؟ عبداللہ بن زکوان، اور آرج کا نام کیا ہوا؟ عبد الرحمن بن ہرمز۔ ہاں، آرج جو ہے ابی داؤد عبد الرحمن بن ہرمز تابعی، ہاں تو یہ آرج ہے، وہ بیان کرتے ہیں ابو ہریرہ سے، اور حضرت ابو ہریرہ کا نام عبد الرحمن، اور ان کا جاہلی میں نام عبد الشمس، یہ مشہور تھا، اسلامی نام ان کا عبد الرحمن۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے پھر ابو ہریرہ سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا والذی نفسی بیدہ، قسم اس ذات کی ہے جو میری جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ، کہ آپ میں سے کوئی تب تک مومن نہیں ہے حتیٰ کہ میں اس کے لیے اس کی اولاد سے اور اس کے والد سے، والدین اور اولاد سے میں زیادہ محبوب نہ بنوں، تو تب تک کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا۔ تو اس روایت کے ترجمے سے جو مناسبت ہے بالکل واضح ہے، اور ترجمہ بھی یہ کہ محبت رسول ایمان ہے، اور یہاں ہمیں فرمایا کہ ایمان یہی ہے کہ اتنی محبت ہو کہ اپنے اولاد سے بھی کیا ہو، بڑھ کر ہو، تو ترجمے حدیث سے بھی وہی بات ثابت ہو گئی۔ رہی بات حدیث کی مفہوم، حدیث کی مفہوم یہ ہے کہ بھائی اللہ کے نبی کی محبت جو ہے، محبت اولاد اور محبت والدین سے زیادہ ہونا مطلوب ہے، کہ زیادہ ہو۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ آدمی بعض اوقات اپنے بچوں سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، بہت زیادہ کرتا ہے، یا بچے کی کوئی تکلیف نظر آ گئی، آدمی رو پڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے، پتہ نہیں دورے پڑتے ہیں، کیا کیا غشی طاری ہو جاتی ہے زیادہ تکلیف دیکھنے کے بعد۔ جبکہ یہ کہ اللہ کے نبی کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے کہ اللہ کے نبی کو تکلیف بدر میں کیا آئی، اور احد میں تکلیف کیا تھی، کہ جو ہیں وہ سر مبارک میں چوٹیں لگیں، اور دانت جو ہے وہ ٹوٹ گئے، اور اتنی بڑی تکلیف، خون بہ رہا تھا، اس طرح اور بھی بہت ساری تکلیف اللہ کے نبی کو آئیں۔ تو آدمی بیان تو کرتا ہے، سنتا بھی ہے، سنا تو لیتا ہے، لیکن رونا بھی نہیں آتا، تو پھر کیسے کہا جائے کہ ہم مومن ہیں؟ حالانکہ حدیث کی تقاضا تو یہ ہے کہ مانا سب سے محبت نبی